امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں, 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین, وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر, تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا, جب علی بھرپور جوانی میں تھے, نوجوانی میں تھے, اس طرح سے جنگ لڑی. لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں, جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں. لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے, یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے, علی جنگ بھی جانتے تھے, لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے. میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے, میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. بتانے کی حضرت عمر جو گئے تھے فاطمہ کے دروازے سے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے, اس کو بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں, ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے. ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جب وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مولانا سعد صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے, یہ روایت درست نہیں ہے. شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مولانا سعد صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اگرچہ اہل حدیث اور غلام احمد ظہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے, تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے, وہ چچا تھے, آیا تھے, کیا تھے, کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں بنتی. حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے, حضرت فاطمہ کو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا, باندھا میں نے اگر دیکھے. اور کہتے نہیں دیکھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے, لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. السلام علیکم, بات کرو بھائی پاکستان. وعلیکم السلام. جی جناب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک ہے, سے ٹھیک ہے آپ کی. بہت مہربانی, سلامت رہیں, زندہ رہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے, پاکستان سے, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. خواجہ صاحب, خدا عزت دے آپ کو. کیا حکم ہے بھائی, بتاؤ. سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بہت مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف سے بہت منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے, لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے, میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا, اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی, تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں, پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا, آپ سنیے. بہت مہربانی آپ. ٹھیک ہے, خدا. اوکے, جواب دیتے ہیں. 1 منٹ میں کتاب لے کے آؤں. عزیزو, یہ کتاب ہے سقیم مسلم, صحیح مسلم, تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری, چاپ دار الفکر, بیروت لبنان میں. سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء, حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں, آپ کے حق کو منع کر رہے ہیں. یہ حدیث دیکھیے, یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے, جو امراء آئیں گے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے.
میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے. ولا یستنون بسنتی, اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں, نہ میری ہدایت پہ, نہ میری دین پہ, نہ میری سنت پہ ہوں. پکے کافر. ٹھیک ہے نا. وسیقوم فیہم رجال, اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے, ایسے عمراء بھی ہوں گے, قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی, روح انسان کی, شکل حلیہ انسان کی, روح نفس پرسنالٹی ابلیس. یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے, جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں, بظاہر انسان, حقیقت میں شیطان. یعنی شیطان اگر انسانی روح میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی, تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد, ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے کہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے, نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو, اس کی بات کو مانو, اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك, وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے, کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے, واخذ مالك, اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے, پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی, اس کی طاعت کرو. فاسمع واطع, پر اس کی بات سنو, اس کی طاعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا, تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی, آپ کا مال بھی چھینے, وہ شیطان بھی ہو, اتنا بے ایمان کافر, نہ ہدایت پر ہے, نہ سنت پر ہے, نہ دین پر ہے, اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے, حقیقت میں وہ شیطان ہے, ابلیس ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے, خلفاء ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے, وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو, طاعت کرو, اس کی بات سنو. ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو, طاعت کرو. ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے, اس کے خلاف جہاد نہ کرو, ہم یہ کہتے ہیں. اچھا, ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا, ملاحظہ فرمائیے عزیز. یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ, جز نمبر 2, چھاپ قم مقدسہ. یہاں پر یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 48واں حدیث. اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام, علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے. فاخذ بتلابیب عمر, امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر, جو ناڑے کی جگہ ہوتے ہیں, ناڑا, اچھا, یہ وہاں سے پکڑ لیا. ثم حزہ, پھر اس کو عمر کو اٹھایا, پھر دے مارا زمین پر. فصرعہ, دے مارا اس کو زمین پر. ووجع انفہ ورقبتہ, اور اس کے ناک پہ اب کس طرح وار کیا, تپڑ مارا, مکہ مارا سلام اللہ علیہ, اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا. وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعة. امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے, لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں. فقال والذی, پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے. یابن الصحا, ایک بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد, لولا کتاب من سبق, اگر اللہ کی جانب سے مجھے اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا, اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا, لعلمت انک لا تدخل بیتی, اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو تو آج سیکھ جاتا, میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا.
فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ دے، او مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی۔ بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو جہاد نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی، یہ تھا